بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میں رحم مادر کے اندر تخلیق انسانی کے موضوع پہ اپنی 7 باتیں مکمل کر چکا ہوں۔ آج میں اپنی 8ویں بات سے آغاز کر رہا ہوں۔ 8واں ٹاپک ہے ہڈیاں اور گوشت۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ محترم ناظرین، اس آیت کی ترتیب میں عظام یعنی ہڈیوں کا ذکر پہلے آتا ہے اور پھر گوشت یعنی لحم کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ آج کے ایمبریولوجی اس بات کی 100% تصدیق کرتی ہے۔ ناظرین، رحم مادر کے اندر مدغہ کی اسٹیج سے شروع ہو کے 7ویں ہفتے کے آخر تک انسانی جنین کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر 7ویں ہفتے کے آخر سے لے کے 8ویں ہفتے کے آخر تک ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ ناظرین، رحم مادر کے اندر انسانی جنین کو اس اسٹیج پہ 8 ہفتے مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس اسٹیج پہ انسانی جنین کا سائز تقریباً 30 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے نشأ آخر۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، فرمایا پھر اٹھایا اسے ایک دوسری ہی تخلیق پر۔ محترم ناظرین، 9ویں ہفتے سے لے کے پیدائش تک بچے کے اندر تمام آرگنز، تمام اعضاء آہستہ آہستہ وضع ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں، اور پھر پیدائش ہونے کے فوراً بعد اپنے اپنے کام سنبھال لیتے ہیں۔ 8ویں ہفتے سے پہلے جنین کی شکل بھی واضح نہیں ہوتی۔ جنین کی انسانوں جیسی شکل بھی 8ویں ہفتے کے بعد ہی واضح ہوتی ہے۔ پھر 8ویں ہفتے سے پہلے تک بچے کی جنس بھی دیکھنے سے پتہ نہیں چلتی۔ 12ویں ہفتے میں جا کے دیکھنے سے یعنی انسانی آنکھ سے بچے کی جنس کا پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ ناظرین، کچھ مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد وہ وقت ہے جب اس جنین کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور اس بات کی دلیل کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی، اور اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص رحم مادر کے اندر 40 دن تک نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ مدغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، یعنی روح پھونکنے کا عمل 4 مہینوں کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف جسد انسانی تھا، اب روح پھونکنے کے بعد یہ انسان بن گیا ہے۔ اسی بات کی تائید سورہ مومنون کی اگلی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر سے آگے فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی بہت برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، فرمایا پھر اس کے بعد تم سب لازماً مر جاؤ گے، اور پھر قیامت کا روز تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین، مرنے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم میں سے روح قبض کر لی جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 میں انسانی تخلیق کے یہ مراحل جس ربط کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک مرحلے کے اندر اس کے اندر روح پھونکا جانا بھی لازمی ہے۔ تبھی تو آگے فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ ان تمام مراحل کے بعد تم لازماً مر بھی جاؤ گے۔ اور مفسرین کے نزدیک ثم انشأناہ خلقا آخر،
یہ وہ مرحلہ ہے جس کے اندر انسانی جنین کے اندر روح بھونکی جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین، میں نے ابھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو جو حدیث سنائی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دنوں کا ذکر کیا ہے۔ میڈیکل سائنس ابھی تک ان 40 دنوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ محترم ناظرین، سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 پہ ایک مرتبہ پھر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا کہ ان 3 آیتوں کے اندر حرف عطف ثم اور فا 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ثم آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کے درمیان میں ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اس آیت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد ہے، اور کچھ مفسرین کے مطابق ہماری جو بھی خوراک آتی ہے وہ اسی مٹی سے آتی ہے۔ اگر یہ دونوں مفہوم صحیح مان لیے جائیں تو ان دونوں مراحل سے نطفہ بننے تک ایک لمبا عرصہ ہے جس کو حرف عطف ثم سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آگے ناظرین، نطفہ سے علقہ بننے کے وقت کو پھر حرف عطف ثم سے ظاہر کیا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس بات کی 100% تصدیق کرتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کے مطابق نطفہ سے علقہ بننے کا وقت تقریباً 10 روز سے زیادہ ہے۔ پھر علقہ سے مدغہ بننے کا وقت حرف عطف فا سے ظاہر کیا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نسبتاً ایک کم عرصہ ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق میں آج کی میڈیکل سائنس 100% کرتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کے مطابق علقہ سے مدغہ بننے کا وقت تقریباً 2 دن ہے۔ پھر مدغہ کے اندر ہڈیاں بننا اور پھر ان کے اوپر گوشت چڑھنے کے وقت کو پھر حرف عطف فا سے ظاہر کیا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی آج کی میڈیکل سائنس سے 100% مطابقت رکھتی ہے۔ آخر میں پھر ثم آیا ہے جو کہ مدغہ کے اندر ہڈیاں بننے اور اس کے اوپر گوشت چڑھنے کے وقت سے لے کے بچے کی پیدائش تک کے وقت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس صورت میں بھی یہ لمبا ایک عرصہ ہے۔ واللہ عالم۔ اب ناظرین، ہم اپنے 10ویں ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ پیدا کیا، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ایک خاص ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی ترتیب آپ کو قرآن مجید کی اور کئی آیتوں میں ملے گی۔ میں یہاں پہ صرف 2 اور مزید آیتوں کا حوالہ دوں گا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ بنایا، مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یا سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، اسے آزمانے کے لیے، اور اسے سنتا اور دیکھتا بنایا۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پہ بچے کے اندر سب سے پہلے بننے والی اسپیشل سینس یعنی خاص حس اس کی سماعت ہے، یعنی سننے کی صلاحیت۔ رحم مادر میں 4تھے ہفتے کے شروع میں کان اور اس کے باقی اجزاء بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ 24ویں ہفتے میں جا کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ 24ویں ہفتے کے بعد یعنی 6 ماہ کے بعد رحم مادر کے اندر بچہ آوازوں کو سن سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت سماعت کے بعد بننا شروع ہوتی ہے۔ بصارت 4تھے ہفتے کے آخر میں بننا شروع ہوتی ہے اور 28ویں ہفتے میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ 28ویں ہفتے کے بعد یعنی 7 ماہ کے بعد رحم مادر کے اندر بچہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس ترتیب میں دماغ کا ذکر سب سے آخر میں آیا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا مرکز دماغ ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ افعیدہ کا ترجمہ دل کی بجائے دماغ کیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کا کوئی تعلق دل سے بھی ہو جس کو ابھی تک میڈیکل سائنس نے نہ سمجھا ہو۔
بہرحال دماغ بننے کا عمل تو تیسرے ہفتے میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ مکمل سماعت اور بصارت کے بعد ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، افیدہ کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی نتیجہ نکالنا، کسی چیز سے انفر کرنا۔ اسی سے لفظ فائدہ بنا ہے۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں دیکھنے کے بھی قابل ہوتی ہیں اور اس کے کان سننے کے بھی قابل ہوتے ہیں، لیکن اس بچے کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ چیزوں کو دیکھ کے ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا، وہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتا، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ۔ یہ تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر سینس ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے نتیجے نکالتا ہے۔ بہرحال اگر اس طرح دیکھا جائے یا ایمبریولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ترتیب وہی بنتی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ ناظرین، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے عطا کی ہیں، ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور وہاں بھی ترتیب یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ فرمایا جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، بے شک کان، آنکھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ، ان سب سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر علم کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسانی علم کے دو ذرائع ہیں۔ ایک ہے ایکوائرڈ نالج، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کان، آنکھیں اور یہ سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ انسان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، پھر ان سے نتیجے نکالتا ہے۔ اور دوسرا علم ہے انسان کا ریویلڈ نالج، یعنی وحی کا علم۔ تمام انسانوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، اپنے تمام فیصلوں کا دار و مدار ان دو علوم پر کرنا چاہیے۔ تمام انسانوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، اپنے تمام فیصلوں کی بنیاد یہ دو علوم بنانے چاہیے۔ اسلام کے اندر کسی قسم کی توہم پرستی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے پیدائش۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم السبیل یسرہ، یعنی بچے کی پیدائش کا راستہ آسان کر دیا۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جانیے کہ حمل کا سارا پروسیس ہارمونز کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارمونز کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، ہارمونز بذات خود کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ اتنا جان لیجئے کہ یہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم کے اندر مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی ہارمون کم یا زیادہ ہو جائے تو جسم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال 10 قسم کے مختلف ہارمونز ہوتے ہیں جو حمل کے 9 ماہ اور بچے کی پیدائش کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو پورے 9 ماہ تک حمل کو برقرار رکھتے ہیں۔ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو گلوکوز کی سپلائی زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو 9 ماہ تک رحم مادر کو سکڑنے سے بچاتے ہیں۔ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو ماں کی دودھ کی پروڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو لڑکے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو بچے کے پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیدائش کے وقت بچے کا سر برتھ کینال سے تقریباً 3 سے 4 گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ پیدائش ہو جاتی ہے۔ پیدائش کے وقت کچھ ہارمونز رحم مادر کو سختی سے سکیڑتے ہیں اور کچھ ہارمونز برتھ کینال کو ریلیکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور ہارمونز ہی کی وجہ سے بچے کے پھیپھڑے اس قابل ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ سانس لے سکے، اور ہارمونز ہی کی وجہ سے ماں کے پاس بچے کی خوراک بھی دودھ کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی خوراک کا بندوبست بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم السبیل یسرہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق کے ضمن میں یہاں پہ میری 11 باتیں مکمل ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً یہ تمام باتیں
ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جسد انسانی یعنی ہیومن باڈی کی دو طرح کی تخلیقیں بیان کرتا ہے۔ ایک تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کے نہ والد تھے نہ والدہ، اور ایک انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے، اور ہمارا یہی اصل فوکس تھا۔ پھر میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اس موضوع سے متعلق آیات مختلف مقامات پہ آئی ہیں۔ کہیں تخلیق کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے اور کہیں تخلیق کے کسی دوسرے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان سب کو کسی خاص ترتیب سے بیان کرنا خاصا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنی سے کوشش کی تھی۔ میں نے سب سے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق مختلف مراحل میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ انسانی تخلیق تین اندھیروں کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا تھا۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مرد کی منی بنتی مرد کے اندر ہے، لیکن اس کا سارا کام، اس کا سارا فنکشن عورت کے اندر ہوتا ہے، اور مرد کی منی کے اندر وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو مرد کے اور عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ مرد کا سپرم عورت کے اووم سے ملے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ طارق کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کا حوالہ دیا تھا۔ چوتھی بات میں نے آپ کو نطفہ کے بارے میں عرض کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ نطفے کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے۔ پھر یہاں پہ نطفے کا اطلاق مرد کے سپرم اور عورت کے اووم ان دونوں پہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے، جسے قرآن مجید نطفہ امشاج کہتا ہے، اور پھر اسی زائگوٹ کے اندر یعنی اسی نطفہ امشاج کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کے اندر ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے، جس کے پاس اس بچے کی تخلیق کا سارا پلان موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ عبس کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کا حوالہ دیا تھا۔ پھر میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا نطفہ ہی کے ضمن میں کہ بچے کی جنس کا تعین مرد کا سپرم کرتا ہے، نہ کہ عورت کا اووم۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ نجم کی آیت نمبر 45 اور 46 کا حوالہ دیا تھا، اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا حوالہ دیا تھا۔ پھر پانچویں بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسان کی یہ تخلیق رحم مادر کے اندر ہوتی ہے، اور اسی رحم مادر کے لیے قرآن مجید میں قرار مکین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 21 کا حوالہ دیا تھا۔ چھٹی بات میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ نطفہ سے اگلی سٹیج قرآن مجید علقہ کی بتاتا ہے، اور علقہ کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مثلاً سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 اور سورہ علق کی آیت نمبر 2 وغیرہ میں۔ علقہ کے کئی مطلب ہیں، مثلاً کوئی ایسی چیز جو چمٹ جائے، جونک کی طرح کی کوئی چیز، کوئی معلق یا لٹکی ہوئی چیز، یا کوئی ایسی چیز جو خون کے لوتھڑی کی طرح کی ہو۔ علقہ کے یہ تمام مطالب انسانی جنین کو اس مرحلے میں بیان کرنے کے لیے 100% درست ہیں۔ پھر ساتویں بات میں نے آپ کو مدغہ کے بارے میں عرض کی تھی۔ مدغہ کا لفظ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے، اور مدغہ کا مطلب گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے، اور یہ لفظ بھی انسانی جنین کو اس مرحلے میں بیان کرنے کے لیے 100% درست ہے۔ آٹھویں بات میں نے آپ کو ہڈیاں اور گوشت کے بارے میں عرض کی تھی کہ انسانی جنین کے اندر پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کا حوالہ دیا تھا۔ نویں بات میں نے آپ کو نشائے آخر کے بارے میں عرض کی تھی کہ 8ویں ہفتے سے پہلے تک انسانی جنین جون سا ہوتا ہے اس کی شکل واضح نہیں ہوتی۔ اس جنین کی انسانوں جیسی شکل 8ویں ہفتے کے بعد واضح ہوتی ہے۔ پھر انسانی جنین کی جنس بھی دیکھنے سے 8ویں ہفتے سے پہلے پتہ نہیں چلتی۔ انسانی جنین کی جنس بھی دیکھنے سے یعنی انسانی آنکھ سے 12ویں ہفتے میں جا کے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر کچھ مفسرین کے نزدیک یہ وہ مرحلہ ہے جب اس جنین کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ نشائے آخر کے لیے بھی میں نے آپ کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کا حوالہ دیا تھا۔ 10ویں بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسانی جنین کے اندر پہلے اس کی سماعت بنتی ہے، پھر اس کی بصارت اور پھر اس کا دماغ بنتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 کا حوالہ دیا تھا۔ اور 11ویں بات میں نے آپ کو پیدائش کے بارے میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے
کہ انسان کی یا بچے کی یہ پیدائش ہو بھی جاتی ہے اور پھر اس کی خوراک بھی دودھ کی صورت میں ماں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سورہ عبس کی آیت نمبر 20 کا حوالہ دیا تھا۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ ناظرین علم جنین سے متعلق کئی احادیث بھی ہیں، میں یہاں پہ صرف چند احادیث کا حوالہ دوں گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے۔ ایک یہودی کا ادھر سے گزر ہوا۔ قریش کے لوگوں نے یہودی سے کہا کہ اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں ان سے ایک ایسی بات پوچھوں گا جو صرف نبی ہی جان سکتا ہے۔ اس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ انسان کس چیز سے بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، انسان دونوں سے یعنی مرد سے اور عورت سے دونوں سے بنا ہے۔ یہودی نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، آپ سے پہلے نبی ایسا ہی کہا تھا۔ ناظرین یہ وہ دور تھا جب ہر طرف ارسطو کے خیالات کا چرچا تھا۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ارسطو کا یہ خیال تھا کہ یا تو ماں کے اووم یعنی ماں کے بیضہ کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے، اور یا باپ کے سپرم کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اسے پری فارمیشن تھیوری کہتے ہیں۔ ارسطو کا دوسرا خیال یہ تھا کہ بچے کی تخلیق ماں کے حیض کے خون اور باپ کی منی کے ملنے سے شروع ہوتی ہے۔ 1759 میں ایک سائنسدان تھا کیسپر فریڈرچ وولف، جس نے سب سے پہلے ارسطو کے خیالات کی نفی کی، اور پھر 1775 میں لازارو اسپیلنزانی وہ سائنسدان تھا جس نے وولف کے خیالات کو تجربات سے ثابت کر دیا۔ اسپیلنزانی نے ثابت کیا کہ انسان کی تخلیق کے لیے مرد کا سپرم بھی ضروری ہے اور عورت کا اووم بھی۔ ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے، پھر اس زائگوٹ کی تقسیم سے انسانی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں وہ بات بیان فرمائی جو سائنسدانوں کو 18ویں صدی میں جا کے معلوم ہوا۔ پھر مسند احمد ہی کی ایک اور حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے تمام بچے ختم ہو جاتے ہیں اور مٹی انہیں کھا جاتی ہے یعنی دفن ہونے کے بعد، مگر سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نچلے حصے کے، جس سے انسان دوبارہ بنایا جائے گا۔ ناظرین اس حدیث مبارکہ میں ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نچلے حصے کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح میں اس حصے کو کوکسکس کہا جاتا ہے۔ ناظرین اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ انسانی جنین کے اندر 14ویں یا 15ویں دن کچھ خاص قسم کے سیلز بنتے ہیں جنہیں سٹیم سیلز کہتے ہیں، اور پھر انہی سیل سے جسم کے تمام آرگنز، تمام اعضاء بنتے ہیں، اور پھر انہی میں سے کچھ سٹیم سیلز ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نچلے حصے میں جمع کر دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین یہی وہ سٹیم سیلز ہیں جن پہ آج یورپ میں بہت بڑے پیمانے پہ ریسرچ کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس ریسرچ کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مزید نکھر کے ہمارے سامنے آئے۔ ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اسی موضوع پہ اپنی بات کو مزید جاری رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مال و جان اور زبانوں سے جہاد کرو،